اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وجمیع المرسلین۔ سامعین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو سے 14ویں رکوع کا آغاز کر چکے ہیں، اور یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ آیات غزوہ احد کے واقعات سے جڑی ہوئی ہیں، جہاں مسلمانوں کی چند کوتاہیوں کا تذکرہ ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو پیش آنے والی آزمائشوں اور نتائج کا تذکرہ فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف سود کی ممانعت فرمائی، اور یہ اس بات کی یاد دہانی تھی کہ کامیابی صرف ایمان، صبر اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 139 سے 143 تک کا مطالعہ کریں گے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تسلی دیتے ہیں کہ ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ یہ آیات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ وقتی شکست دراصل مومن کی آزمائش ہے، اور جنت کا بلند درجہ صرف ان کو ملتا ہے جو صبر، قربانی اور استقامت دکھاتے ہیں۔ ابھی آپ نے آیت نمبر 139 کو سماعت فرمایا، اب اس کے ترجمے اور تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ کمزور پڑو اور نہ غم کھاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ آیت بہت اہم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ہے کہ تم ہی غالب و سربلند ہوگے، آخری فتح تمہاری ہوگی، بشرطے کہ تم مومن ہوئے۔ یہ آیت ہمیں دعوت فکر دیتی ہے کہ آج دنیا میں جو ہم ذلیل و خوار ہیں، غالب و سربلند نہیں ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، ہم حقیقی ایمان سے محروم ہیں۔ ہم جس ایمان کے مدعی ہیں وہ محض ایک موروثی عقیدہ ہے، یقین قلبی اور کنوکشن والا ایمان نہیں ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ امت کے اندر حقیقی ایمان موجود ہو اور پھر بھی وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو۔ غزوہ احد میں جو واقعات ہوئے، وہ سب کچھ ہو جانے کے بعد مسلمانوں پر شدید کمزوری کی ایک کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ وہ یہ تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو شکست کیوں کھا گئے؟ اگر یہ دین سچا ہے تو ہمیں شکست کیوں ہو گئی؟ اگر اللہ کا رسول اور یہ دین سچا ہے تو کفار یوں دندناتے ہوئے کیوں پھرے، اور اللہ کے رسول اس قدر زخمی ہو کر کیوں گر گئے؟ اللہ کے رسول کی تو اللہ مدد کیا کرتا ہے، وہ مدد کہاں گئی؟ اور وہ جو قرآن میں بار بار اللہ کی نصرت اور مدد کے وعدے آئے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ یہ باتیں اس قدر پھیلا دی گئیں کہ مسلمانوں میں عام مایوسی پھیل گئی۔ اس کو غم اور کمزوری کہتے ہیں۔ تو فرمایا کمزور نہ پڑو اور کوئی غم نہ کھاتے پھرو، تم ہر حال میں غالب آ کر رہو گے اگر تم واقعی مومن ہو۔ آگے چل کر بتایا کہ دیکھو، یہ جو سب کچھ ہو گیا ہے، یہ نبی کی کسی غلطی سے نہیں ہوا۔ اللہ نے تمہیں فتح دے دی تھی، اللہ کی نصرت تو آ گئی تھی، لیکن تم نے اللہ کے رسول کا حکم نہیں مانا اور اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑی۔ اور اللہ کے رسول بھی جو زخمی ہوئے، وہ بھی تو تمہاری غلطی کی وجہ سے، تمہاری کوتاہی کی وجہ سے ہوئے۔ انہوں نے تم کو حکم دیا تھا کہ درے پر کھڑے رہے، وہاں سے ہلے نہیں، لیکن تم نے رسول کا کہا نہیں مانا اور مال غنیمت کے لالچ میں درے سے اتر گئے۔ آگے آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں اِن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں شکست کا زخم لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا ہی زخم لگ چکا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو دن ہیں جن کو ہم لوگوں میں الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں۔ یہ زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ کسی قوم کو ہم ایک سی کیفیت میں نہیں رکھتے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ لے کہ کون حقیقتاً مومن ہیں۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور وہ چاہتا ہے کہ تم میں سے کچھ کو مقام شہادت عطا فرمائے، انہیں اپنی گواہی کے لیے قبول کر لے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالی ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ فرمایا کہ اگر تمہیں جنگ احد میں شکست کی صورت میں ایک زخم پہنچا ہے، تمہارا نقصان ہو گیا ہے،
تو کیوں بھولتے ہو کہ ایسا ہی نقصان جنگ بدر میں قریش بھی اٹھا چکے ہیں، اور یہ نقصان اٹھانے کے باوجود وہ میدان میں آ گئے اور تم مایوسی کا شکار ہو گئے اور گھروں میں بیٹھ گئے ہو۔ قریش کو دیکھو، صرف 1.25 سال کی بات ہے، ان کے 70 آدمی قتل ہوئے، اتنے ہی آدمی تم نے قید کیے، ان کا بے تحاشا مال غنیمت لیا۔ انہوں نے بھی تو ذکر اٹھایا تھا، لیکن وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوئے، اور تم پریشانی کا شکار ہو رہے ہو۔ یہ ہمارے ایام ہوتے ہیں، ہمارے فیصلے ہوتے ہیں، ہمارے تربیت کے طریقے ہوتے ہیں۔ اس طرح ہم دنوں کو دکھ سکھ میں بدلتے رہتے ہیں۔ پہلے ان کی شکست ہوئی، ان کا نقصان ہوا، اب تمہاری باری آئی، تمہیں نقصان دے دیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہم ان کو جو نقصان دیں گے وہ ان پر عذاب ہوگا، اور تمہیں جو نقصان دیں گے وہ تمہاری تربیت ہوگی، تاکہ اللہ اس طرح سے تمہیں پرکھ لے اور تمہیں دکھا دے کہ سچے مومن کون ہیں، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کے درجے پر فائز کرتے، وہ لوگ جو دین کی گواہی دینے والے، دین کو قائم کرنے والے، دین کو نافذ کرنے والے ہیں، اور اس کام میں چلتے چلتے جان تک نچھاور کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا بھی یہ مقام واضح کرتے کہ اہل ایمان اور اہل شہادت کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتے۔ وَلِيُمَحِصَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ اللہ اہل ایمان کو بالکل پاک صاف کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ اس نقصان کے ہونے میں 2 مقاصد ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو پاک کر کے ان کی اخلاقی کمزوریاں دور کرتے، ان کو میل کچیل سے صاف کرتے۔ نمبر 2، باطل کو ان سے دور کرتے اور کافرین کے لیے ہلاکت کا فیصلہ فرما دے اور انہیں ہلاک کرتے۔ یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ تم غم نہ کھاؤ، یہ جو بچ کر بھاگ گئے ہیں یہ بچ نہیں سکیں گے، یا تو یہ اسلام قبول کریں گے، اور اگر کافر رہے تو ہلاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ باطل، کفر، ظلم کبھی اپنے طور پر باقی نہیں رہ سکتا۔ یعنی اگر باطل ننگا ہو کر میدان میں آ جائے تو اس کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ کفر اور ظلم اس وقت تک باقی رہتا ہے جب وہ کسی حد تک حق کی آڑ لیے ہو، حق کو آگے آگے رکھے۔ فرمایا اس وقت تک تو باطل باقی رہتا ہے جب تک کہ وہ حق کا سہارا لیے رکھتا ہے، اور جب حق کا سہارا اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے باقی نہیں رہنے دیتے، اسے ملیہ میٹ کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بالحق بنائی ہے، اس کی بنیاد میں حق ہے، باطل نہیں ہے۔ دنیا میں جب بھی کوئی چیز قائم رہے گی تو حق کی بنیاد پر قائم رہے گی، اور باطل بھی اگر قائم رہے گا تو حق کا سہارا لے کر قائم رہے گا۔ اور اگر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ اللہ تعالیٰ باطل کو حق سے بالکل جدا کر دیں تو باطل باقی ہی نہیں رہ سکے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا کہ ہم اب باطل سے حق کو علیحدہ کرنے لگے ہیں تاکہ اسے ملیہ میٹ کر دیں۔ آیت نمبر 142، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھا تھا کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، حالانکہ ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے تم میں سے کون واقعتاً اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں یوں ہی منہ اٹھائے داخل ہو جاؤ گے اور تمہیں ایمان لانے کے بعد کچھ نہیں کرنا پڑے گا، کوئی قربانی نہیں دینی پڑے گی، راستے میں کوئی مارکا نہیں آئے گا، کوئی اونچ نیچ نہیں آئے گی، کوئی زخم نہیں آئے گا، کوئی انگلی نہیں ٹوٹے گی، کوئی دانت نہیں ٹوٹے گا، تم ہاتھ پاؤں چمواتے ہوئے سیدھے جنت میں جا کر بیٹھ جاؤ گے۔ یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ فرمایا جب تک 2 چیزوں کی جانچ نہیں ہو جائے گی تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے۔ اللہ کی یہ سنت افراد کے لیے بھی ہے اور جماعتوں اور اقوام کے لیے بھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ یہ بات پرکھ کر نہیں دیکھیں گے اور نہ ہمیں دکھائیں گے کہ ہم میں کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد میں لگے ہوئے ہیں اور صبر و استقامت اختیار کرنے والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جنت میں داخلہ 2 چیزوں سے مشروط ہے، ایک جہاد اور نمبر 2 صبر و استقامت، یعنی پوری زندگی کو جہاد بنا دو، پھر اس پر ڈٹے رہو۔
اور صبر و استقامت اختیار کرو۔ اللہ کے دین کو سیکھنے میں لگ جانا جہاد کی ابتدا ہے، اور جہاد کی انتہا یہ ہے کہ خم پھونک کر میدان جنگ میں آنا اور شہید ہو جانا۔ درمیان میں جو کچھ ہے، سیکھنا، سکھانا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، راستے میں جو جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان سب کو برداشت کرنا اور برداشت کرتے چلے جانا، یہ سب جہاد کے درمیانی مراحل ہیں۔ جیسا کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 اور 156 میں فرمایا، ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ مال کے نقصان سے، کچھ فصلوں کی بربادی سے، کچھ جانیں تلف ہو جائیں گی۔ تو جو صبر کرنے والے ہیں انہیں بشارت دے دے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو ہیں ہی اللہ کے اور اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ صبر کی وہ کیفیت ہے جو ایک مومن سے مطلوب ہے۔ فرمایا یہ دو چیزیں جب تک اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں لیں گے تو میں کبھی بھی اٹھا کر جنت میں نہیں ڈالیں گے۔ انسان کو یہ ساری زندگی اسی امتحان کے لیے تو دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں کہ تم میں جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون، اور زندگی کو بغیر جہاد کے جیسے جانوروں کی زندگی ہوتی ہے گزارنے والے کون ہیں، اور جہاد میں پیٹھ پھیر کر بھاگ جانے والے کون ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، اور اس امتحان سے گزرے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ آیت نمبر 143 اس رکوع کی آخری آیت، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور تم تو موت کی تمنا کر رہے تھے اس سے پہلے کہ اس سے ملاقات ہوتی ہے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، سو اب تم نے اسے دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں سے۔ یہاں روئے سخن ان لوگوں کی طرف ہے جو نئے نئے ایمان لائے تھے، اور ان میں سے خاص طور پر نوجوانوں نے کہا تھا کہ ہمیں تو شہادت چاہیے اور ہم تو کھلے میدان میں جا کر مقابلہ کریں گے۔ ان کی جذبات پر تھوڑا سا تبصرہ ہو رہا ہے کہ اس وقت تو جوش قتال اور ذوق شہادت کا اظہار ہو رہا تھا، اب تم نے موت دیکھ لی ہے نا، تو یہ ہے موت جسے انسان اتنی آسانی کے ساتھ قبول نہیں کرتا۔ اور بالعموم بھی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم تو بہت تمنائیں اور موت کی آرزویں کیا کرتے تھے کہ موقع آیا تو ہم اللہ کے راستے میں جانے دے دیں گے۔ اب جب موت سامنے آ گئی اور میدان جنگ میں تم نے موت کو ناچتا ہوا دیکھ لیا تو اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اسی موت کی تو تم تمنا کیا کرتے تھے، اب تم کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ صرف اتنی سی بات ہے کہ ہمیں احساس نہیں رہتا۔ مرنا تو سب کو ہے ہی، بات تو یہ ہے کہ کتنی حسین موت آئی ہے۔ بے شک کتنی ہی لمبی زندگی ہو، ہر ایک موت سے دوچار تو ہوگا۔ جو شخص ذہنی طور پر موت کے لیے تیار نہیں ہے وہ عقل مند انسان نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں یہ ایک اتنی بڑی حقیقت ہے جس سے کافر بھی انکار نہیں کر سکتا۔ موت ہمارے سامنے روز آتی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ عبداللہ بن مسعود جب ایک صحابی کو دفن ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو گڑ گڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ یہ لاش میری ہوتی۔ غزوہ تبوک میں ایک صحابی ذوالجاوین تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے چچا نے ان کی جائیداد چھین لی، ان کے جسم کے کپڑے اتار لیے اور بالکل الف ننگا کر کے مار مار کے مکہ سے نکال دیا، اور یہ بیچارے جسم کو پتوں اور چمڑے سے ڈھانپتے ہوئے مدینہ پہنچے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنا پیار کرتے تھے کہ یہ حضور کے دروازے پر ہی ہر وقت بیٹھے رہا کرتے تھے اور اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہتے تھے۔ ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹ دیا کہ ذوالجاوین، تمہیں احساس نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر آرام فرما رہے ہیں اور تم اونچی آواز سے ذکر کر رہے ہو؟ تمہیں حضور کے آرام کا کوئی خیال نہیں ہے، بس اپنے حال میں مست رہتے ہو۔ جب حضرت عمر نے ذوالجاوین کو ڈانٹا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور فرمایا کہ عمر، اسے نہ ڈانٹا کرو، یہ بہت ستایا ہوا ہے، یہ بہت قربانی کر کے میرے پاس آیا ہے، یہ جو کرتا ہے اسے کرنے دو۔ یہ صحابی غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گئے تو ان کو بہت تیز بخار ہو گیا اور یہ فوت ہو گئے۔ رات کے وقت ان کی تدفین ہوئی تو ان کا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا اور مرنے کے بعد انہیں بہت پیار کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دفن فرمانے کے لیے خود ان کی قبر میں تشریف لے گئے، اور جب ان کو قبر میں اتارنے لگے تو صحابہ سے کہا، دیکھو یہ تمہارا بھائی ہے، اسے ذرا پیار محبت اور ادب سے قبر میں اتارو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رونے لگا اور میرا جی چاہا کہ اے کاش یہ لاش میری ہوتی، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے اس بھائی کو، اس کی لاش کو ادب سے قبر میں اتارو، جس کے ادب کا حکم خود حضور دے رہے ہیں۔ کیا فرشتے اس کا ادب نہیں کریں گے؟ اس کا حساب کیا ہوگا؟ وہ تو یقیناً بلا حساب جنت میں جائے گا۔ ایسی موت اللہ سے مانگنی چاہیے، اور یہ موت ہی اصل زندگی ہے۔ کبھی تو جیتے رہنا زندگی ہوتی ہے، اور کبھی اللہ کے حضور جان سپرد کر دینا زندگی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ تم موت اور شہادت کی بڑی آرزویں کیا کرتے تھے، اب کیوں ڈرتے ہو؟ اور تم آخر کیوں میدان چھوڑ کر بھاگ گئے جب تم نے یہ سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے؟ اور یہاں تکمیل ہوتی ہے اس رکوع کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کی آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اپنی رحمت کے سائے تلے لے لے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔